نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے۔ دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے آقا کے پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہے۔ آقا کی صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آقا کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کا نبی سویا ہوا ہے، گرمی کی وجہ سے آقا کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہے جو موتیوں کی طرح چمک رہا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کی صحابیہ ہیں، یہ دیکھتی ہیں کہ آقا کی پیشانی پر پسینہ ہے، بس ان کے دل میں خیال آتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی شیشی اٹھاتی ہیں، روئی بھی اٹھاتی ہیں اور اس روئی کو آقا کی پیشانی پر لگاتی ہیں۔ روئی سے سارا پسینہ جذب ہو جاتا ہے اس روئی کے اندر۔ ام سلیم اس روئی کو اٹھا کر اس کو نچوڑتی ہیں، بوتل کے اندر یہ پسینہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں تھوڑا اور پسینہ آتا ہے، ام سلیم دوبارہ آقا کی پیشانی پر اس روئی کو لگاتی ہیں، اتنے میں آقا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آقا کہتے ہیں بی بی اماں آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور آپ کا پسینہ اس روئی میں بھر کر اور اس کو میں اس بوتل میں نچوڑ رہی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ کو تو پتہ ہے میں غریب ہوں۔ کہا بی بی دنیا کے اعتبار سے اگر تو بھلی چے غریب ہے پر تو مقدر کی تو بڑی دھنی ہے، تو میری صحابیہ ہے، تیرا مقام اپنا ہے، تیرا مرتبہ اپنا ہے، تیری شان اپنی ہے، پر حضور آپ کو تو پتہ ہے عرب کا قانون ہے جب بچی کی شادی کرتے ہیں سب سے اچھا بہترین تحفہ خوشبو ہوتا ہے۔ عرب کے اندر جب بچیوں کی شادی کی جاتی ہے تو تحفے میں خوشبو دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں جو بچی کو جہیز کے اندر خوشبو دے دوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پسینے سے اچھی کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، میں نے روئی اٹھائی، چھوٹی بوتل اٹھائی، آپ کا پسینہ اس روئی میں جمع کر لیا ہے۔ اب جب میری بچی کی شادی ہوگی یہ بوتل خوشبو کی اس کو گفٹ میں دوں گی، جہیز میں دوں گی۔ حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زرقانی کے حوالے سے لکھتے ہیں جب اس بچی کی شادی ہوئی جہیز میں یہ خوشبو دی گئی، بچی نے اس خوشبو کو استعمال کیا، قسم اللہ رب العالمین کی آقا کے پسینے کی وہ شاندار خوشبو اس بچی کی 3 نسلوں تک چلتی رہی۔